بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك رواه أحمد وإسناده حسن سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے ماہ سفر اسلام کی نظر میں، چونکہ ہم عربی سال اسلامی سال کے دوسرے مہینے سفر سے گزر رہے ہیں
اور درمیانی سفر میں ہیں، اس سفر کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ہمارے سماج و معاشرے میں اس سفر کے متعلق کیا رسوم و بدعت و خرافات پائی جاتی ہیں جن سے ہمارا بچنا واجب و ضروری ہے، اسی پر گفتگو کرنا مقصود۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف تنہا یکتا اللہ رب العالمین کی ذات۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف اور اللہ کے سب سے محبوب بندے، ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نفع یا نقصان پہنچا دیں۔ کسی کو کیا، اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کے وہ مالک نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس بات کو واضح کر دیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ میں اپنے لیے کوئی نفع حاصل کر سکتا ہوں اور نہ اپنے سے کوئی نقصان میں دور کر سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ رب العالمین چاہے۔ سارا اختیار، ساری قدرت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے اختیار میں، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ ایک دو تین چار نہیں، جماعت اور قوم مل کر نہیں، پوری کائنات مل کر اگر کسی کو ذرہ برابر نفع یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر ساری کائنات مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوك بشيء، تو تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری کائنات مل کر، پوری دنیا مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے حصے میں لکھ رکھا۔ اسی وجہ سے ایک مومن کی زبانی جو بات نکلنی چاہیے، چاہے خیر ملے یا شر، چاہے نعمت ملے یا نقمت، تکلیف پہنچے، ہر حال میں اسے کہنا چاہیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز کچھ نہیں پاس مل سکتا، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی نعمت، کوئی عیش و عشرت نہیں مل سکتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر ان کا کامل بھروسہ ہے، کسی اور چیز پر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ رخ نہیں کرتے۔ تو یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہونا لازم ہے۔ اگر اس عقیدے میں معمولی سی خرابی پائی جاتی ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ذات ہے، کوئی اور مخلوق ہے جو مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں، اس شرک کا مرتکب ہے، اس شرک کا مرتکب ہے، تفاوت ہوگا لیکن اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ وَلَا تَدْعُ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو ہرگز نہ پکارو، اس کی عبادت ہرگز نہ کرو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کیا،
تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور ظالموں کا انجام آخرت میں کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ اس بنیادی عقیدے کے بیان کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، نحوست والا سمجھتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، بدفعلی لیتے ہیں، بد خیال ہوتے ہیں کہ یہ چیز نقصان پہنچا دیتی ہے۔ کبھی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بہتوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اب تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کبھی کسی فقیر نے صبح سویرے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو کہتے ہیں اب صبح سویرے فقیر کا چہرہ دکھ گیا اب تو پورا دن خراب جائے گا۔ کسی دکان پر کوئی پہلا گراہک کسٹمر جو ہے ادھار مانگ لیا تو اس پر آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ اب تو پورا دن خراب ہو جائے گا۔ گھر میں شادی کر کے لڑکی پہنچی اور گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اور اگر 1 2 3 انتقال ہو گئے تو یہ لڑکی منحوس ہے، جب سے آئی ہے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، گھر والے بیمار ہو رہے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، میت پہ میت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے خیالات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں، کبھی شعوری طور پر اور کبھی غیر شعوری طور پر، اور ایسی ہی چیزوں میں یہ سفر کا مہینہ بھی ہے جس کے تعلق سے بہت سارے مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سفر کا یہ مہینہ منحوس ہے، بے برکت والا، مصیبتوں والا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ سفر ہم جو صفر کہتے ہیں، صفر زیرو کچھ نہیں، اسی سے یہ سفر عربی میں کہا جاتا ہے سفر المکان اذا خلا، جب جگہ خالی ہو جائے تو اسے سفر کہتے ہیں، جب جگہ مکان خالی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں سفر المکان، جگہ خالی ہو گئی، اسی سے اس مہینے کا نام سفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب والے اس مہینے کے اندر اپنے گھروں کو خالی کر کے نکل جاتے تھے، جنگ کرنے کے لیے، سفر وغیرہ کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، تو اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ تو اس مہینے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور زمانے جاہلیت میں اس مہینے کے تعلق سے جو عقیدہ پایا جاتا تھا، پہلا یہ کہ وہ اس مہینے کو بدل دیا کرتے تھے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں جن کا احترام زمانے جاہلیت میں کفار بھی کرتے تھے، اور ان میں اپنے آپ کو جنگ و جدال سے بچاتے تھے، لیکن چونکہ 3 مہینے مسلسل ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ چنانچہ وہ ایسا کرتے کہ آپس میں گفتگو کر کے مہینے بدل لیتے کہ سفر کا مہینہ حرمت والا نہیں ہے بلکہ شعبان کا مہینہ سفر کا ہوگا، اور سفر کا مہینہ شعبان تسلیم کیا جائے گا۔ اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کی ادلا بدلی، ہیر پھیر، یہ کفر میں زیادتی ہے، کہ کافر تو ہیں لیکن یہ جو حرکت کر رہے ہیں، مہینوں کو یہاں وہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، یہ کفر میں زیادتی ہے، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں۔ اور دوسری چیز جو اس مہینے کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی وہ یہ کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بیان کیا، حدیث ہے لا سفر، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، نحوست بدشگونی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ اگر ہم کسی کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی جگہ کو، کسی وقت کو اگر ہم منحوس سمجھتے ہیں تو شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے اس منحوس سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، ورنہ منحوس سمجھنے کا کیا مطلب؟ اگر ہم کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں گویا ہم اسے اللہ کے علاوہ نفع یا نقصان، اور خاص طور پر نقصان کا مالک سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نقصان پہنچا دی، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب ہمارا سفر کرنا ٹھیک نہیں، گھر کے اندر مٹی نکل گئی، یہ چیز مناسب نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں شادی کرنا مناسب نہیں، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان، ہمارے سماج و معاشرے کے اندر
پائی جاتی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں، قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں، اہل ایمان کے بنیادی عقیدوں کے خلاف، کہ اگر مومن کے پاس یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان اللہ پر کیسا ہے اور توکل کیسا ہے، کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کسی ایسی چیز پر جس پر اللہ رب العالمین نے کوئی اختیار نہیں دیا، جس کو اس پر آدمی توکل کر لیتا ہے، اس پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تردید کی، لا طیرۃ ولا سفر، فرمایا کہ نحوست منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں، کہ بدشگونی یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ماہ سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں اس سفر کے مہینے کے تعلق سے عربوں کا جو خیال تھا اسے ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، کثیر من الجہال یتشاءم بالسفر، کہ بہت سارے جاہل لوگ، آج کل بھی یہ صورتحال ہے، بہت سارے جاہل لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، وربما ینہی عن السفر فی، اور اس مہینے میں سفر وغیرہ کرنے سے رک جاتے ہیں، سفر نہیں کرتے، رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں۔ والتشاؤم بالسفر هو من جنس الطیرۃ التي المنہی عنہا، اور کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا ان منع کردہ چیزوں میں سے ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا۔ تو ایک مسلمان کو سفر کے مہینے کے تعلق سے اور بقیہ تمام چیزوں کے تعلق سے جن کے بارے میں سماج اور معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر بدشگونی ہے، یہ منحوس ہے، اس میں نحوست ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ بڑی صراحت کے ساتھ احادیث کے اندر اس بات کا ذکر آیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ نہ تو کوئی پرندہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی بیماری از خود متعدی ہوتی ہے، خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے، اللہ کے حکم سے دوسرے کو لگتی ہے، نہ بدشگونی ہے، نہ پرندہ کوئی بدشگون ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ بدشگونی اور منحوس سمجھنے کا گناہ کیا ہے؟ اگر آدمی کا یہ عقیدہ ہے، ایسا خیال ہے، ایسی فکر کا انسان حامل ہے تو اس کو کیا گناہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا، آپ نے فرمایا کہ بدشگونی منحوس سمجھنا یہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا منحوس سمجھنا یہ شرک ہے، اور واقعی یہ ہے، کیونکہ جس چیز کا اختیار، جو حق صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، ہم وہ حق کسی اور کو دے رہے ہیں، کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، ہم کسی اور کو بتلا رہے ہیں کہ فلاں بھی ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کی خصوص چیزوں میں سے، اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی اس روایت کے اندر ذکر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، کہ بدشگونی کا خیال، منحوس ہونے کا خیال اگر کسی کو اس کے کام سے روک دے، فقد اشرک، تو اس نے یقیناً شرک کا ارتکاب کیا۔ آدمی سفر پہ جا رہا تھا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، یا کوئی اور چیز سامنے آ گئی جس کو وہ سمجھتا کہ یہ منحوس ہے، اب میں جس کام کے لیے نکل رہا تھا اس میں میرا نقصان ہوگا، سفر کے مہینے میں میں شادی نہیں کروں گا، سفر کے مہینے میں میں کاروبار تجارت نہیں شروع کروں گا، یا کوئی اور چیز۔ تو اگر آدمی یہ خیال کرتے کہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا، کرنے کا آغاز بھی کیا، لیکن ذہن و دماغ کے اندر جب ایسی باتیں آ گئیں تو پیچھے ہٹ گیا، رک گیا، تو من ارجعته الطیرۃ عن حاجتی فقد اشرک، بدشگونی منحوس کے خیال اگر کسی کو اس کی ضرورت سے، اس کے کام سے روک دے، فقد اشرک، تو یقیناً اس نے شرک کا سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور یہ بات بھی بیان کرتا چلوں کہ یہ جو نحوست، منحوس سمجھنے کا، نحوست لینے کا، بدشگونی لینے کا جو عقیدہ ہے، یہ کفار کا طرز عمل ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے اور اس میں دیکھیے کہ قومیں اپنے انبیاء کو منحوس سمجھتی تھیں،
انبیاء پر جو ایمان لاتے تھے ان کو منحوس سمجھتی تھی، جب ان کو بھلائی ملتی تو کہتے لنا ہذہ، یہ تو ہم اس کے حقدار تھے، یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو منحوس سمجھتے۔ سمجھ رہے، یہ منحوس ہیں، ان کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی ہے، یہ تکلیف، یہ پریشانی جو ہم کو لاحق ہوئی ہے، یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اور قوم سمود نے سمود علیہ السلام سے کہا تھا قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جو کچھ مصیبت ہم پر آتی ہے اس کی وجہ تم لوگ ہو، تمہاری وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم پر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الا سنو انما طائرهم عند اللہ، کہ ان کی نحوست، ان کی بدشگونی، ان کی منحوسیت جو ہے یہ اللہ کی جانب سے، یہ کہ انسانوں میں سے، مخلوق میں سے نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور سب سے بڑی نحوست جو ہے، بدشگونی جو ہے، وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، جو پریشانی، جو تکلیف، جو مصیبت سب پر نازل ہوتی ہے وہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، لیکن آدمی اسے منحوس نہیں سمجھ رہا، جو سبب ہے اصل، بلکہ جو سبب نہیں ہے، جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اسے منحوس سمجھتا ہے اور اپنا عقیدہ خراب کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم کسی وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، گویا ہم اس وقت کو گالی دے رہے ہیں، گویا ہم اس وقت کو گالی دے رہے ہیں اور اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، کہ انسان مجھ کو تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں، مطلب اقلب اللیل والنہار، راتوں دن کو میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں، یہ زمانہ تو میرا ہے، وقت میرا ہے، میں ہی محرم کے بعد سفر اور اس کے بعد دوسرے مہینے لاتا ہوں، یہ نظام کائنات چلانے والا میں ہوں۔ اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے گویا وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالیاں دے رہا اور مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو آدمی جیسے کہتا بڑا خراب زمانہ چل رہا، بڑا برا وقت چل رہا، نہیں کہنا چاہیے میرے بھائیوں، اس طرح کی باتیں زبان پر نہیں لانی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا۔ اور یہ نحوست والی چیز اس زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، وہیں سے اب تک چلی آ رہی ہے، دھیرے دھیرے نسل در نسل ساری چیزیں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اور اس کا ایک خطرناک پہلو اور بھی، کہ جو اس بدعقیدگی میں مبتلا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا، لیس منا من تطیر او تطیر لہ، کہ جو شخص منحوس سمجھتا ہے، نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے راستے پر نہیں، ہمارے منہج اور ہمارے طریقے پر نہیں، او تطیر لہ، یا جس کے لیے نحوست کا عقیدہ اپنایا جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اگر ایک مومن مسلمان سمجھے کہ اس ایک بدعقیدگی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں وہ ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ فلاں سے میرا تعلق نہیں۔ آپ غور کیجئے، باپ اگر بیٹے سے کہہ دے، سماج میں اعلان کر دے کہ فلاں میرا بیٹا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ایک مومن کے لیے یہ ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے کسی کے برات کا اعلان کر دے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ میرے راستے پر نہیں، میرے منہج اور طریقے پر یہ نہیں چل رہا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس عقیدے سے، بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ اس کے تعلق سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جن 70,000 افراد کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، ان میں سے اس کا بھی شمار ہو سکتا ہے۔ فرمایا الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں 70,000 کا ذکر کیا، پھر اپنے حجرے میں چلے گئے، صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 بلا حساب و کتاب والے جنت میں جانے والے کون ہوں گے۔ جب واپس آتے ہیں صحابہ آپ سے ذکر کرتے ہیں، مختلف باتیں بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 کی صفات بیان کرتے فرماتے ہیں الذین لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے۔ 70,000 جو بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں، ان میں وہ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے، ولا یسترقون، رقیہ نہیں کراتے، رقیہ نہیں کراتے، یعنی کسی سے کہتے نہیں کہ مجھ پر رقیہ کر دو، دم کر دو۔ کرانا جائز ہے لیکن یہ اعلیٰ درجہ، اعلیٰ معیار ہے کہ آدمی برداشت کر لے کسی کو کہے نا کہ مجھ پر رقیہ کر دو۔ کرانا جائز لیکن یہ اعلیٰ درجہ، لا یسترقون۔ اگر کوئی خود سے کر دے تو یہ جائز ہے، لیکن طلب کرنا کہ مجھ پر رقیہ کر دو، اگر طلب کرتا ہے تو ان 70,000 میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ولا یکتؤون، اور داغنے والا علاج جو پہلے زمانے میں چلتا تھا، آگ کے ذریعے داغ کر علاج کرتے تھے، وہ نہیں کرتا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر توکل و بھروسہ رکھتے ہیں، کسی شے پر نہیں، کسی چیز پر نہیں، کسی وقت پر نہیں، کسی انسان پر نہیں، زمانے پر اور کسی جانور اور پرندے پر نہیں، بلکہ بھروسہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی پر کرتا ہے، اور جو کچھ کرنا ہے اس پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کننا نتطیر، کیا ہم زمانے جاہلیت میں بدشگونی لیتے تھے، چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس تعلق سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا خیال، جس کا وہم ہر انسان اپنے دل میں پاتا ہے، سماج میں رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، ایسی چیزیں سنتا رہتا ہے، تو جب اس کے سامنے بھی ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے تو ایک لمحے اور لحظے کے لیے اس کے دل میں بھی ایسا خیال آ جاتا ہے۔ تو جب ایسا خیال آ جائے کیا کرنا ہے؟ فلا یصدنکم، لیکن وہ خیال، وہ عقیدہ، وہ سوچ، وہ فکر اس کو اس کے کام سے نہ روکے، تمہیں تمہارے کام سے ہرگز نہ روکے۔ اگر رک گئے فقد اشرکا، تو شرک کا ارتکاب کر دیا، اور اگر کام سے نہیں رکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں دوسری حدیث میں وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، کہ یہ چیز نحوست کی سوچ، بدشگونی کا خیال ایسی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو ہو جاتا ہے، وہم خیال ذہن میں آ جاتی ہے، ایسی چیز خیال آ جاتا ہے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ رب العالمین توکل کی برکت سے اسے ختم کر دیتا ہے۔ جب ایسا خیال ذہن و دماغ کے اندر آئے تو فوراً انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس عقیدے کی وجہ سے، اس سوچ و فکر کی وجہ سے اپنے کام سے رکنا نہیں چاہیے، اور اگر رک گیا فقد اشرکا، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ کہہ دے اگر بدشگونی کی وجہ سے رک گیا تو شرک کا ارتکاب کیا، اور اگر کوئی رک گیا، شرک کا ارتکاب کسی نے اگر کر لیا تو پھر کیا علاج ہے؟ کیا گناہ کیا، شرک کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما کفارۃ ذالک، اس کا کیا کفارہ؟ اگر کوئی شخص بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، منحوس سمجھتے ہوئے کسی کام سے رک گیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیسے وہ اس گناہ کی معافی تلافی کر سکتا ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہم لا خیر الا خیرک، کوئی بھلائی نہیں ہے صرف تیری بھلائی کے علاوہ، بھلائی سب کچھ تیرے ہاتھ میں، تیری ہی ذات کی طرف سے، لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، اور کوئی نحوست نہیں ہے سوائے تیری جانب سے، کہ اگر کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو تیری ہی جانب سے پہنچنے والی ہے، بقیہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا سکے، نقصان پہنچا سکے، جب تک تیرا حکم اور تیری اجازت نہ ہو۔ ولا الہ غیرک،
اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو اس دعا کو سمجھ کر یقین کے ارادے سے یقین کرتے ہوئے اس دعا کو آدمی پڑھ لے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، تو اس نے جو گناہ کیا اس گناہ کا یہ کفارہ ہو جائے گا، یقین کے ساتھ اگر آدمی پڑھ لیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے سماج و معاشرے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو بدعات، خرافات اور بدعقیدیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے چند چیزوں کا ذکر میں آپ کے سامنے سرسری طور پر کرتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پورے سال میں 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پورے سال میں 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان 10,80,000 مصیبتوں میں سے 9,20,000 مصیبت صرف اس مہینے میں نازل۔ یہ بدعقیدی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو منحوس خیال کرتے ہوئے عورتیں جو ہے اس مہینے میں چنے ابال کر صدقہ کرتی ہیں، یہ بھی بعض ہندوستان کے بعض علاقوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کو رحمتوں اور برکتوں سے خالی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات میں بیان کرتا چلوں کہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے اسلام کے اندر، اور نہ ہی اس مہینے کے تعلق سے کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی روایت ہے جو اس مہینے کو منحوس یا برا بنا سکے۔ عام مہینوں کی طرح یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے نئے شادی شدہ جوڑے کو 13 دن کے لیے اس مہینے کی ابتدائی 13 دن الگ رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، اور جو پرانے شادی شدہ ہیں ان کو جو ہے 3 دن کے لیے الگ، کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے اسی مہینے سن 7 ہجری میں شادی کی تھی۔ اسی مہینے میں فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض علاقوں میں مٹی کے برتن توڑ دیے جاتے اس مہینے میں، ان کو منحوس سمجھتے ہوئے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں سماج و معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے آخری بدھ کو، آخری ایام میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، آخری بدھ کو حلوے وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں۔ تو ایسی کئی بدعقیدگی والی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا شریعت میں اس مہینے سے کوئی کنیکشن نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، سب بے بنیاد باتیں ہیں، سب فضول ہیں، لا یعنی اور خرافات، بدعات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے تعلق سے اور عمومی چیز پر، عمومی تعلق سے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ جو ہوتا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین پر تنہا بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔